भाईजान आपने बताना है जब आप रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की करीम ज़ात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने आज हमें एक बहुत बड़ी जीत से हमकिनार किया है और आपने देखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने जो ऑफिशियल 60 एक्ट कोर्ट का फैसला था उसको सेट असाइड किया और इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत तरीके से बरी किया। आपको याद होगा कि जब से ये फैसला ऑफिशियल 60 एक्ट कोर्ट में सुनाया गया था, हमने पहले दिन से एक बात की थी कि जिस तरीके से इस केस को कंडक्ट किया गया, जिस उजलत में ये फैसला बिना के ऊपर इस केस को बनाया गया, जब भी ये मंजर आम पे आएगी और जब भी हाई कोर्ट में इसकी पेशी होगी, इसकी कलाई खुलेगी और दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ और जिस मनसब पे उनको मुंतखब करके पाकिस्तान के अवाम ने फाइज किया था उसके साथ न सिर्फ वफा की बल्कि हक और सच का बोलबाला किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस डिविजनल बेंच के फैसले के बाद, अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान के अवाम की नज़रों में अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया है। और मैं सबसे पहले अपनी लीगल टीम का, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब का, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब का, बैरिस्टर फायदा साहबा का और दीगर जितने भी वकला थे जिन्होंने इस 3 महीने की तवील ट्रायल के अंदर बड़ी ही प्रोफेशनलिज्म के साथ और बहुत ही आला तरीके से अपनी ट्रायल को कंडक्ट किया, मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, MPAs और सेनेटर्स जो इस ट्रायल का हिस्सा बनते रहे हैं, यहाँ पर आते रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, जिन्होंने लाखों की तादाद में इमरान खान साहब के लिए और मखदूम शाह महमूद कुरैशी के लिए दुआएं की। मेरे समझने में आज उनकी दुआओं का नतीजा है जो अल्लाह ताला ने हमें ये इज्जत दी है और इस खुशी से हमकिनार किया है। मैं इसके साथ साथ पाकिस्तान की मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने रोज़ न सर्दी देखी, न गर्मी, न मुश्किल देखी, न आसानी, आपने आके इस केस के ऊपर जो है नशर किया इसको और इसको घर घर तक पहुँचाया। और मेरे समझने में आज जो अल्लाह ताला ने हमें हक दिया है, अल्लाह ताला ने हमें इंसाफ दिया है, उसके अंदर पाकिस्तान की मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं अपनी जानिब से, अपने ख़ानदान की जानिब से, इमरान खान साहब और उनकी फैमिली की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि ऑनरेबल जजेस ने रिमार्क किया कि इस केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी की हद तक तो कोई उनका रोल भी साबित नहीं हो पाया और इमरान खान साहब ने भी जो कुछ भी किया अपने मनसब के मुताबिक किया और अपने मुल्क और कौम की आगाही के लिए किया और उन्होंने बाइज्जत तरीके से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस केस में बरी किया। अब शाह साहब के ऊपर इसके बाद और कोई केस नहीं है। 8 ऐसे केसेस हैं 9 मई के जिसके अंदर शाह साहब को उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, फिजिकल रिमांड लिया हुआ है। मैं ये भी बताता चलूं, ये वो केस है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के पास प्री अरेस्ट बेल थी और जब उन्होंने कहा कि हमें इन केसेस में शाह महमूद साहब मतलूब नहीं है तो वो बेल विड्रॉ हुई। 9 माह के बाद, 10 माह के बाद सप्लीमेंट्री बयानात के जरिए शाह महमूद कुरैशी साहब को उनमें फिर अरेस्ट किया गया। वो भी उन्होंने खंदा पेशानी से फेस किया और इंशाअल्लाह बुध वाले दिन उनका फिजिकल रिमांड इन केसेस में ख़त्म हो रहा है। हम इंशाअल्लाह बुध को पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला के घर से कि इंशाअल्लाह ईद पे शाह महमूद कुरैशी साहब अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों और मोशरों के साथ ईद मुल्तान में अपने घर पे करेंगे। मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ, आपके ताउन का, आपकी कवरेज का और आपकी वजादत से मैं कुल पाकिस्तान को मुबारकबाद भी पेश करना चाह रहा हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि ये उनकी दुआओं का सदका है और अल्लाह ताला का खास करम है कि आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब बाइज्जत तरीके से बरी हुए। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।
تو لگا رہے اس کو آ جائیں مائک کون پکڑے گا ایک منٹ باقی مائک نیچے ہیں السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ سب کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں بس وہی خان صاحب کے الفاظ یاد کر رہی ہوں، اور وہ پہلا دن مجھے یاد ہے جب بھی کیس شروع ہوا، اس کے بعد اتنا کچھ ہوا، سزائے موت سزائے موت سزائے موت اتنی دفعہ ہم نے سنا، مشکل بھی تھا، بس سب یاد آ رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ تھینک یو تھینک یو۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں؟ جی جی اس وقت پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آنسو ہیں، ہم مسکراہٹ ہے، خوشی ہے۔ بہت سارے میرے والد تھے ان کی گرفتاری کے بعد، اور اب مجھے وہ پہلا دن یاد آتا ہے جب ہم بیٹھے تھے اور خان صاحب نے تب کہا تھا کہ دیکھو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ کیس چلے گا اور چلنا چاہیے، یہ جب باہر چلے گا اور لوگ سنیں گے تو یہ ایکسپوز ہوئیں گے اور ان کے جھوٹ ایکسپوز ہوئیں گے، اور یہ کیس اپنے منہ کے اور ہمیں ہمیشہ شاہ صاحب بھی کہتے تھے کہ ہمیں توقع ہے تو عدلیہ سے ہے کہ وہ صحیح فیصلہ لے گی، اور آج انہوں نے صحیح فیصلہ لیا تو ہم تو بہت خوش ہیں۔ تو آج کے دن کو کس طرح انجوائے کیا جائے گا؟ کوئی دیگیں وغیرہ یا کوئی کیا؟ گھر تو پہنچنے دینا، پھر کریں گے۔ شاہ صاحب ریلیز ہوں گے کیونکہ ان کے اوپر تو اور گرفتاری کا کوئی جواز نہیں ہے، مزید کو کسی دیکھیں ان کا ابھی تک پرسوں تک ریمانڈ ہے، ان کا جو لاہور کے 9 مئی کے کیسز، جی تو پرسوں تک تو وہ ریمانڈ پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ وہ ریمانڈ لمبا کرتے ہیں، اریسٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو میم، تھینک یو۔ ہم جا کر بیٹھ جائیں گے۔ اب اگر ایک کیس کر لیا ہمیں سمجھ آ گئی، آج یہ ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ سائفر میں کیا ہوتا ہے، عدت میں کیا ہوتا ہے۔ اب خود آپ کو ساری اسلام کی تاریخ میں کبھی ایسا کیس نہیں ہوا جس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں جیل میں ہیں۔ اب آپ اپنے دین کا بھی مذاق کر رہے ہیں، یہ ان کو شرم آنی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں اس وقت جیل میں صرف عدت کیس میں ہیں، یہ پھر سے نوٹ کر لیں۔ اب عمران خان جیل میں عدت کیس کے لیے، اب اس کا دوبارہ ٹرائل شروع کر دیا یہاں پہ، ہاں نیا جج آ گیا، چلیں وہ بھی ہو گیا۔ پھر القادر، دیکھیں اب اگر یہ بس کر دیں، اب ایک نئے کیسز کہتے ہیں بن رہے ہیں، کوئی 1971 کا ایک اور غداری کا کیس آ رہا ہے، اب سائفر ختم ہو گیا، غداری اس پہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد کوئی توشہ خانہ کا جس کے لیے اپیل کیا ہوا ہے، اور انہوں نے وہ ان کا جو وہ سننی تھی اپیل اس کے خلاف، کوئی نئے جو بنا رہے ہیں وہ انہوں نے بینچ ہی کینسل کر دیا۔ اچھا حلیمہ صاحبہ، یہ کیس بہت زیادہ پیچیدہ تھا، سائفر کیس سب سے زیادہ مشکل کیس یہ تھا، اس میں فتح نصیب ہوئی ہے، آج کس طرح سے ہمارے جو لائرز ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اس کیس کو انہوں نے بالکل ادھیڑ کے رکھ دیا، یہ بالکل پیچیدہ نہیں تھا، یہ بالکل پیچیدہ نہیں تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو پیچیدہ کرنے کی، خود ہی وہ گڑھا کھودا، اور رانا ثناءاللہ نے گڑھا کھودا، بیچارے پروسیکیوشن کے لائرز اندر گر گئے۔ تو علیمہ خان صاحب لاسٹلی بتائے گا کس طریقے سے وکلا تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ نعرے بازی باہر ہو رہی ہے، دیکھیں آپ کتنی خوشی، آپ کے بھائی ہیں۔ دیکھیں وکلا نے بہت محنت کی ہے، ان کی بڑی فرسٹریشنز تھی، یاد رکھیں کہ کتنا مشکل تھا کہ وہ اتنی محنت کر کے دلائل دیتے تھے، اور القادر میں ان کو سزا کر دیں گے اور اس کو گھسیٹیں گے کئی مہینے۔ عمران خان کو انہوں نے کئی مہینے جیل میں رکھنے کا ارادہ رکھا ہوا ہے، تو بات ساری یہ کہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ بے گناہ ہے ہر کیس میں عمران خان۔ اچھا آپ نے کہا تھا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے، اب جیل کے باہر جو ہے وہ آ کے احتجاج کریں گے، تو کیا پلان بالکل، اگر یہ میں سیریسلی بتا رہی ہوں، میں نے کہا تھا جب اور یوٹیوب چینل ان کے پہ جائیں، دیکھیں ویڈیو سارے، ہر کیس کے بارے میں جو انہوں نے بتایا تھا وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ سارے کیسز، یہ والا کیس جس میں انہوں نے ملک کی اصل میں خودداری کی بات کی، جس میں اصل میں اگر کوئی جذبہ حب الوطنی کا جس نے مظاہرہ کیا ہے
وہ عمران خان ہے. تو اور پھر سارے باقی بھی عبدالقادر باقی سارے کیسز عمران خان پہ بے بنیاد ہیں. انہوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا. اللہ الحق ہے آج بہت اللہ کا کرم, اللہ کا جتنا شکر, آپ سب کو عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا کرم. اور انشاءاللہ باقی کیسز میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بری ہوں گے, اور بہت جلد پاکستان کی آن, پاکستان کی شان, دا گریٹ عمران خان وہ ہمارے بیچ ہوں گے. جی باقی فیصلوں پر اطمینان رکھتے ہیں آپ؟ باقی فیصلے آپ دیکھ لیں, عدت کا فیصلہ بھی آ جانا چاہیے تھا. جو عدت کا فیصلہ ہے اس میں تو ساری چیزیں بالکل وہ تو بالکل انتہائی شرمناک کیس ہے, اور وہ کے اوپر فیصلہ آ جانا چاہیے تھا. لیکن اب اس میں دوبارہ سے وہ کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے, اللہ انہیں کامیاب. اور ایک اور چیز, یہ فوڈ فور تھاٹ ہے تمام پڑھے لکھے پاکستانیوں کے لیے. دیکھیے آپ, میں, ہم سب ووٹ ڈالتے ہیں, چاہے جو بھی جیتے, وزیر اعظم پاکستان میں بنوں, اسد بھائی آپ بنے, کوئی اور بنے, خان صاحب بنے, میاں صاحب بنے, جو بھی وزیر اعظم ہے وہ 22 کروڑ 24-25 کروڑ عوام کے امنگوں کا ترجمان ہے. وزیر اعظم پاکستان جب اوتھ اٹھاتا ہے, جب حلف اٹھاتا ہے, آپ آج اس کو آپ پڑھیے. میں آج پھر کئی بار بیٹھ کے اس کو پڑھتا رہا عدالت میں, اور اس میں باقاعدہ موجود ہے اسد صاحب کہ وزیر اعظم پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, اور کابینہ سے ضرورت ہوئی تو وہ مشورہ کرے گا. ایک 18 یا 20 گریڈ کا سرکاری ملازم ڈیسائیڈ کرے گا کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. عمران خان صاحب نے مانا کہ نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ بین الاقوامی سازش سے اس قوم کو آگاہ کیا جائے, اور کابینہ ہم سب وہاں موجود تھے. ہم نے فیصلہ کیا, کوئی اور کون ہوتا ہے, 25 کروڑ کی امنگوں کے ترجمان تو ہم لوگ تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے, بلڈ انٹرفیئرنس ہوئی ہے, اس پہ قوم کو آگاہ کریں. اور اسد صاحب اگر وہ غلط تھا, آج تو عمران خان بری ہو گئے, لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان اور صرف شاہ محمود قریشی کو کیوں سنگل آؤٹ کیا گیا تھا. وہ میٹنگ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جس میں بلڈ انٹرفیئرنس کہا گیا اور ڈیمارش کہنے کا کہا گیا امریکہ کو, اس میٹنگ میں عمران خان صاحب کے علاوہ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ اس وقت کے آرمی چیف موجودہ ذمہ دار لوگ بھی تھے. ان پہ پھر کسی نے کیوں انگلی نہیں اٹھائی؟ کیا صرف عمران خان ذمہ دار تھے؟ وہ تو سارا کنسنسس سے ہوا تھا. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات, اس کو پلیز چلائیے. میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے پوچھتا ہوں فارم 47 والے سے, آپ جب پہلی بار وزیر اعظم بنے آپ کہتے تھے کہ کون سا سائفر تو ہے ہی نہیں. سائفر تو تھا, اگر سائفر نہیں تھا تو یہ کیس کس چیز کا چلا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ 62-63 کے مرتکب ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب. سائفر موجود تھا اور آپ نے اس سے انکار کیا.